باس کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یہاں پر یہ 2 دفعہ مسیح کی موت کا حوالہ دیا گیا، 2 طرح سے دیا گیا کہ جب ہم گنہگار ہی تھے، کمزور ہی تھے، تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ پھر ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ سو مسیح کی موت جو ہے اس میں خدا کی خوبی ہے۔ ڈیتھ جو ہے، ڈیتھ کا جو حوالہ ہے، مسیح کی جو ڈیتھ ہے، ڈیتھ آف کرائسٹ، تو اس کی جو بیس ہے، اس کی جو بنیاد بتائی گئی ہے، وہ خدا کی محبت کی خوبی۔ سو ڈیتھ خوبی نہیں ہے، یہ تو ایک منفی بات ہے۔ خوب نہیں کہا جاتا، اگر کوئی مر جائے تو اسے خوب نہیں کہا جاتا۔ لیکن اب سالانہ ہم جو دن مناتے ہیں گڈ فرائیڈے، اب ہم اس فرائیڈے کو جس دن مسیح کی وفات ہوئی، ڈیتھ ڈے جو ہے، ہم اس کو گڈ کہہ رہے ہیں۔ اور مسیح کی ڈیتھ کے علاوہ، مطلب جتنی بھی ڈیتھس ہیں، مسیح کی موت کے علاوہ جتنی بھی اموات ہیں، انہیں کبھی بھی گڈ نہیں کہا گیا۔ لیکن مسیح کی جو موت ہے، اس کا جو دن ہم گزارتے ہیں، اس یاد میں 7 صلیبی کلمات دہرائے جاتے ہیں، لیکن اس کا ٹائٹل جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے۔ عنوان اس کا جو ہے وہ ہمیں عجیب لگتا ہے کہ ایک شخص مر جائے اور آپ یہ کہیں گڈ۔ سو مسیح کی موت اگرچہ جو اس کا جو مفہوم ہے، موت کا جو عام مفہوم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو یہ خوشی کا دن ہے، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سنجیدگی کا ایک ایسا موقع ہے جس میں ہم سنجیدگی سے مسیح کی موت پر غور کرتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ ہم کو ڈھول بجاتے ہیں کہ مسیح مر گئے، یعنی ایک جو اس کا رخ ہے، اس میں ہمیں جو دنیاوی ایک کسی کی ڈیتھ کا جو ایک تصور ہے، اس کے حوالے سے تو ہم اس میں دکھ کو فیل کرتے ہیں۔ ایسی بات ہے کہ مسیح کے لیے تو وہ بہت بھاری دن تھا، اور جمعرات کی شام جس طرح سے جو کلیسیائی ترتیب ہے، ایام کی بھی جمعرات کی رات مسیح پڑھوائے گے، جمعے کی ڈیتھ ہے، تو اس میں کئی لوگ جو ہے وہ بلا جلا سا ایک جو ہے وہ ایک تاثر رہتا ہے ہمیشہ ہی کہ جی خوش ہوں، نعرہ لگائیں، خوش ہوں۔ تو میں یہ پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ جی بڑی خوشی ہے، بہت زیادہ ہمیں ہنسنا چاہیے، بھنگڑے ڈالنے چاہیے، تو ماتم بھی نہیں کرنا چاہیے، اور خوشی کا بھی موقع اس لیے نہیں کہ ایک شخص دکھ اٹھا رہا ہے تو ہم اس کے لیے تالیاں بجاتے رہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اس کے پیچھے جو بنی نوع انسان کا فائدہ ہے وہ تو بہت بڑا ہے، اسی کی نسبت سے اسے گڈ کہا گیا ہے، اسی کی نسبت سے اسے گڈ کہا گیا۔ حالانکہ مسیح کے لیے تو ایک حساب سے وہ بیڈ ڈے تھا نا، جس میں مسیح کو ہر طرح کی ذلت اور رسوائی اور ہر طرح کی تان تشنیع اور ان کیلوں اور کوڑوں اور کانٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ذلت امیز موت، ایک رسوا کن موت جو ہے، صلیبی موت مسیح نے گوارا کی۔ ہاں، اس کا جو نتیجہ ہے بنی نوع انسان کی نجات، اور پھر خدا کی خوبی کا اظہار جو ہے وہ مسیح کی موت میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور جب مسیح نے یہ کہا کہ میں غیر قوموں کے حوالے کیا جاؤں گا، وہ مجھ پر تھوکیں گے، مجھے کوڑے ماریں گے، مجھے مصلوب کر دیا جائے گا، تو پطرس نے کہا کہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔
تو وہاں مسیح نے اسے ملامت کی کہ اے شیطان دور. تو عام طور پر مصلوبیت جو ہے وہ خدا کی محبت کا اظہار کس طرح سے اس کا وسیلہ بن سکتی ہے؟ ایک ذلت بھری موت کس طرح سے خدا کی خوبی کا اظہار اس میں نظر آتا ہے؟ لیکن اب خداوند یسوع مسیح پطرس کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اب جو خدا کی محبت کا اظہار ہوگا وہ اسی طرح ہوگا کہ میں غیر قوموں کے حوالے کیا جاؤں. اور مسیح کا مصلوب ہونا دراصل خدا کی ایک حساب سے خدا کی محبت کا اظہار ہے. کلوری کا پہاڑ وہ پہاڑ ہے، مسیح کی موت، مسیح کی تصلیب وہ واقعہ ہے جو دراصل خدا کی محبت کا اظہار ہے. اور اس کا دوسرا جو رخ ہے وہ اس میں عدل کا اظہار ہے کہ گناہ کی سزا بہر صورت اس کا خمیازہ کسی کو بھگتنا ہی پڑے گا، خواہ انسان کو خود یا اس کے عوض کسی اور کو. تو وہ جو دراصل سلیب اٹھائی مسیح نے وہ سلیب ہماری تھی، مسیح کی سلیب نہیں تھی. لوگ کچھ بھی کہتے رہے کہ مسیح گنہگار تھا، کہتے رہے، لیکن بائبل مقدس میں مسیح کی بے گناہی کے بے شمار حوالہ جات موجود ہیں. اور مسیح قربانی ہی اس وقت ٹھہرتا ہے جب وہ پاکیزہ حالت میں، بے گناہی کی حالت میں ہو. برے کے لیے جو معیار ٹھہرایا گیا تھا اس کے لیے کہا گیا تھا کہ برہ بے عیب ہونا چاہیے. یعنی وہ پہلے سے ایک بے عیبی کا جو ایک تصور قائم کیا گیا، وہ کفارے کا وہ جو ایلیمنٹ پیش کیا جاتا تھا جانوروں کی صورت میں، اس جانور کا بے عیب ہونا بہت ضروری تھا. اور اگر وہ قربانیاں گناہوں کو دور نہیں کرتی ہیں حتمی طور پر، للی بھی ہوں، لنگڑی بھی ہوں، تو اس سے کیا حرج ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی. ہاں، اس میں ایک سبق سکھایا گیا، پری فگرڈ، یعنی ایک پہلے سے ایک بات سمجھائی گئی ہے کہ کفارے کے لیے ایک معصوم ایلیمنٹ چاہیے، آبجیکٹ چاہیے، معصوم جانور میں بتایا گیا، پہلے سے یہ بات ظاہر کی گئی. اور اب جو فائنل سیکریفائس، حتمی قربانی جو یسوع مسیح کی فائنل جو سیکریفائس تھی، اس میں جو اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اس کا بھی ہر پہلو اور ہر اعتبار سے بے عیب اور پاک ہونا بہت ضروری تھا. کیونکہ عیب دار جانور جو ہے خدا کے نزدیک نامنظور تھا، خدا اس قربانی کو منظور نہیں کرتا تھا. تو ایک پاک اور بے عیب شخصیت چاہیے، بے عیب ظرف چاہیے تھا جو ہم سب کے عوض اپنے آپ کو عدل کے تقاضے کو پورا کرنے کی، جو موت ہے، ہم ہمارے عوض پیش کر دیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عوضی قربانی ہے، جس جو ہمارا نظریہ فدیہ ہے نا، نظریہ محبتانہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو ایک اکونومک ایک اٹونمنٹ کا نظریہ ہے، اور پھر ایک لو اٹونمنٹ کا نظریہ ہے، محبتانہ، پھر ایک اکنامیکل ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے. لیکن ہم مانتے ہیں عوضی یہ جو عوضی قربانی جو ہے، عوضی کفارہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے عوض ایک پاک اور بے عیب بشریت پیش کی گئی ہے باپ کے حضور، اور اس کی بے عیبی کو ہمارے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے. اس میں بہت سی باتیں مضمر ہیں. مسیح کی موت میں عدل کا تقاضا پورا ہوا، موت کی شکست ہوئی. پھر جب مسیح جی اٹھتے ہیں، مرتے ہیں، تو پھر وہ موت کا تقاضا پورا، عدل کا تقاضا پورا ہوتا ہے. دیکھیں، خدا ہمیں راست دوسروں کو راست باز ٹھہراتے ہوئے خود بھی راست ٹھہرے، ورنہ پھر خدا کی جسٹیفیکیشن کے لیے کوئی اور بڑا قربان ہونا تھا. پھر خدا کی جسٹیفیکیشن کیسے ہوگی؟ انسانوں کے لیے تو اس نے انسانی ذات کو اختیار کر لیا، لیکن خدا کا کفارہ کیا معنی رکھتا ہے جس سال کے وہ خود کفارہ دینے والا ہے. خداوند یسوع مسیح اس کا جو ہے وہ ایک میڈیم ہے، اس کے وسیلے سے یہ سارا کام ہوا ہے، اور اس کے پیچھے باپ کی مرضی موجود ہے. اس میں کوئی مجبوری
اس میں کوئی زبردستی، اس میں کوئی جبر نہیں تھا، بلکہ خود رضاکارانہ طور پر خوشی سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو صلیبی موت کے حوالے کیا۔ ایک مقام پر ہمیں نظر آتا ہے مسیح یسوع دعا کر رہے ہیں، لیکن وہ پوری دعا یہ بتاتی ہے کہ اس میں خدا کی مرضی جو ہے اسے ترجیح دی گئی ہے۔ وہ دکھ اور وہ جو ذلت اور رسوائی، جو کہ بہت بڑی ذلت اور رسوائی تھی، بشری تقاضا ایک ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کی جو مکمل جو صورتحال تھی اس میں یہی تھا کہ میں اپنے بھیجنے والے کی، میرا کھانا پینا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں۔ اور پھر مسیح کہہ رہے ہیں کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری۔ سو وہ پیالہ ججمنٹ، انصاف کا پیالہ جو ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنے ذمہ لیا۔ عید فصح کے موقع پر وہ پیا نہیں جاتا تھا، لیکن وہ پیالہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے ذمہ لیا، پیا۔ ججمنٹ میں جو ڈیتھ ہے، مطلب وہ جو دکھ ہے، وہ ہے ججمنٹ، مسیح پہ ججمنٹ ہوئی ہے۔ یعنی جو انصاف کا جو ایک تقاضا تھا، مسیح نے خود اس کی جو سزا تھی اسے سہا ہے، برداشت کیا، لیکن اس نے صلیبی موت گوارا کی ہے۔ اس میں مسیح کی رضاکارانہ جو مرضی ہے، رضا شامل ہے، خوشی سے اپنی جان دی ہے مسیح نے۔ اور اس موت کے پیچھے خدا کی محبت کا بھی اظہار ہمیں نظر آتا ہے۔ خدا کی محبت کی خوبی یوں ظاہر ہوئی، اور پھر مسیح کی محبت کی خوبی بھی ہم پر یوں ظاہر ہوئی کہ وہ ایک ایسا چوپان ہے جو اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان بھی دیتا ہے۔ اس سے جان دے کر، جان کا نذرانہ دے کر ہم سب کے لیے اثر نو خدا کی بادشاہی کے دروازے کو کھولا۔ اس جو ایک دیوار تھی، صلیب کے وسیلے سے اسے ڈھایا ہے۔ اس دیوار کو نبوت نہیں ڈھا سکی ہے۔ لوگوں کو بڑا فخر ہے نبوت پر، رسالت نہیں ڈھا سکی اسے، کہانت نہیں ڈھا سکی اسے، نظارت نہیں ڈھا سکی اسے، شریعت نہیں ڈھا سکی اسے، انبیاء اور رسل نہیں ڈھا سکے۔ فقط خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے وسیلے سے، یعنی صلیبی موت کے وسیلے سے اس دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ لیکن خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا سے میل ملاپ کر، یعنی جس طرح تخلیق کے لیے خدا کے پاس وسیلہ کلام ہے، ہدایت کے لیے وسیلہ کلام ہے، شفا کے لیے وسیلہ کلام ہے، نجات کے لیے وسیلہ کوئی اور نہیں۔ نجات کے لیے وسیلہ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی ذات ہے، نجات بھی اس کے وسیلے سے ہے، تاکہ تمام چیزوں کا وہ مجموعہ ہو جائے، اور اس میں خدا کی محبت کی خوبی بھی ظاہر ہو جائے، عدل کا تقاضا بھی پورا ہو جائے۔ تو کوئی مشکل سے ہی اپنی جان دے گا کسی کو، لیکن خدا یسوع مسیح نے ہم سب کی خاطر اپنی جان، اپنی بشریت صلیب کے مذبح پر پیش کر دی۔ سو مسیح کی موت کا جو حوالہ ہے وہ کسی بھی طرح سے انکار کے لائق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسیح کی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں جی انڈیپینڈنٹ کوئی آرگیومنٹ بتائیں، تو بھائی انڈیپینڈنٹ آرگیومنٹ ہے تو صحیح، ٹیسائٹس کا آرگیومنٹ ہے، رومن ہسٹورین ہے جو مسیح کی ڈیتھ کا ذکر کرتا ہے، سوٹینیوس جو ہے یہ گریک ہسٹورین ہے، یہ مسیح کی ڈیتھ کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو زیادہ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ سورہ النساء کی جو 157ویں آیت ہے وہاں سے استدلال کرتے ہیں، جہاں یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا وَقَوْلُهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ بن مریم، وہاں پر قرآن یہ جواب دے رہا ہے وَمَا قَتْلُهُ وَمَا صَلَبُهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، کہ نہ تم نے اسے مسلوب کیا، نہ تم نے اسے قتل کیا، لیکن وہ شبے میں پڑے گئے۔ لیکن یہودی پیچھے، یہ یہودیوں کا پیچھے جو دعویٰ ہے وہ بدستور قائم ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کر دیا، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، ہم نے قتل کر دیا۔ تو خیر میں صرف اس آیت میں سے ان کا دعویٰ لے رہا ہوں یہودیوں کا، باقی آگے کی بحث تو بہت لمبی ہے۔
رومی مورخ ٹائٹس یہ کہہ رہا ہے کہ پینتوس پلاطوس کے دور میں مسیح مسروب کر دیا. سوتینیوس اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی شخصی گواہی لینا چاہ رہا ہے تو ویسے گواہی بنتی بھی رومیوں کی، یہودیوں کی اور مسیحیوں کی ہے، کیونکہ واقعہ مسروبیت جائے مقتل پر یہی 3 افراد تھے جو اس سارے واقعے کے عینی شاہد ہیں. گواہی بنتی بھی ان کی. یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا. اعمال کی کتاب میں لکھا ہے تم نے اسے غیر قوموں کے حوالے کر کے اسے قتل کروا دیا یا کر دیا. پھر مسیحی تو خوشخبری کے طور پر اس بات کو لیتے ہیں. وہی خوشخبری جو میں نے تمہیں جتائی کہ ہمارے گناہوں کی کتاب مقدس کے مطابق مسیح ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، مر گیا، دفن ہوا، تیسرے روز قبر میں سے زندہ ہو گیا. ہمارا تو یہ ایمان ہے، اقرار ہے، اعلان ہے. ہم تو اس کا پرچار کرتے ہیں کہ مسیح کی ڈیتھ ہوئی ہے. پھر ہم ریزریکشن کی بات بھی کر رہے ہیں. یہ تینوں چیزیں مل کر ایک خوشخبری کو جنم دیتی ہے کہ کوئی مرا، دفن ہوا، جی اٹھا. پھر سورہ مریم میں آپ دیکھیں جہاں مسیح کا قول ہے قرآن مجید میں، اور وہاں مسیح فرما رہے ہیں کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، سلامتی اس دن پر سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوں. وَيَوْمَ أُمُوتُ، جس دن میں مروں گا. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوں. تو یہ پیدائش ہماری سیلیبریشن سے انہیں پیدائش کا دن ہم مناتے ہیں 25 دسمبر. پھر ہم جمعے کا دن جو ہے مسیح کی وفات کا مناتے ہیں، اور پھر اس کے تیسرے روز اتوار کی صبح کا جو دن ہے اس میں ہم مسیح کی قیامت کی عید مناتے ہیں. 2000 سالوں سے ہم یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں. تو ہمارا تو یہ ایمان ہے. یہودی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ ہو گیا. مسیحیوں کا یہ اعلان، پرچار، اقرار، ایمان ہے. اور رومی بھی انکار نہیں کر رہے ہیں. ٹائٹس جو ہے رومن ہسٹورین، باقی سب کچھ ہو، باقی کیا کہہ رہے ہیں سب کچھ ہو. پھر اس کے بعد مسیح کی ڈیتھ کا جو پرچار ہے اس کے شاگردوں نے کیا، لیکن دلیر اس لیے تھے کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہوا، دلیر ہو گئے. اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا تو ان کا جو تصور تھا موت کے حوالے سے وہ تبدیل ہوا ہے کہ خواہ موت اگر ہم پر آ بھی جاتی ہے تو جو کچھ اس نے فرمایا زندہ آسمان پر جانے والے نے، اسی طرح ہم بھی اس کے کہنے پر زندہ ہوں. موت ہمیشہ ہم پر غالب نہیں رہے گی، بہرحال ہم موت پر غالب آئیں گے. اور اسی نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی جماعت پہاڑ پر بناؤں گا، میں اپنی کلیسیا اس چٹان پر بناؤں گا جس پر موت اور عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آئیں گے. عبرانیوں کو مصنف موت کا بڑا اچھا حوالہ دیتا ہے، کہتا ہے جس طرح لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہے اسی طرح وہ بھی خون اور گوشت میں شریک ہوا تاکہ اسے جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے. تو موت کے وسیلے سے ڈیتھ جو کسی بھی حالت میں سٹیٹ ہے یا کوئی کچھ بھی ہے، کوئی پلیس ہے یا کوئی پرسنالٹی ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ اسے بہرحال مسیح نے شکست دی ہے. وہ کانکرڈ ہے، فاتح ہے، وکٹوریس اوور ڈیتھ ہے. وجہ کہ وہ مرا نہیں رہا، زندہ ہو. اور یہ عین کتاب مقدس کے مطابق ہے. عہد نامہ عتیق میں مسیح کے حوالے سے یہ ساری باتیں موجود ہیں. مسیح کی ڈیتھ کے حوالے سے لکھا ہے جسے انہوں نے چھیدا تھا. ذکری کتاب میں کیا لکھا ہے؟ جسے انہوں نے چھیدا تھا اس پر نظر کریں گے، ماتم کریں گے. تو مسیح کی موت کا اقرار کرنا یہ ایک بہت ہی اہم ایمان کا رکن ہے.
ایمان کا حصہ ہے. اور رسولوں کے عقیدے میں پڑھتے ہیں مر گیا، پینتوس پلاتوس کے عہد میں اسے دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، تیسرے روز مردوں میں سے زندہ ہوا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب اگر قادیانی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح کی وفات ہو چکی ہے تو وہ اس کی قیامت کا یقین نہیں کرتے، اس کے زندہ ہونے کا یقین. اور اگر وہ مر ہی گیا تو پھر ختم قصہ، پھر تو سبھی کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مسیح کی تعلیم، مسیح کے دعوے، مسیح کا کردار، مسیح کے سب کچھ معجزات سب پر پانی پھر جاتا ہے. اور انہوں نے یہی پالیسی اختیار کی کہ یہ مت کہو کہ آسمان پر زندہ ہے، اس میں تو اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے باقی انبیاء پر. یہ کہو کہ مر گیا، اور اگر یہ کہو گے مسیح مر گیا تو مسیحت اپنی موت آپ مر جائے گی، کیونکہ لیڈرز کے ساتھ ان کی تحریکیں بھی مٹ جاتی ہیں. تو اگر صورتحال اسی قسم کی ہوتی تو مسیحت کب کی مٹ چکی ہوتی. اور لیکن مسیحت کا جھنڈا تو آج موجود ہے. اس میں خدا کی خوبی، کفارہ، موت کا جو ایک قبضہ تھا وہاں تک پہنچنے کا یہ دروازہ ہے مسیح کے لیے. موت جہاں تھی ایکچول موت، روح کا بدن سے جدا ہو جانا، یہ موت ہے، جسمانی موت ہے. لیکن اصل جو اس کی جو تنابیں تھی، رسیاں تھی، زنجیریں تھی، تالے، جو کچھ بھی تھی، اس کی بیڑیاں، وہ انہیں توڑنا تھا. اور مسیح کی خالی قبر جو ہے وہ موت کی شکست کا کھلا اعلان ہے. مسیح کی خالی قبر اہمیت کی حامل ہے. قادیانیوں نے بتایا کہ جو محلہ یار خان میں ہے، کشمیر محلہ یار خان، اور اس کے اوپر نام بھی یوز آصف لکھا ہوا. ہوگی کسی یوز آصف کی قبر، اس سے ہمیں کوئی انکار تو نہیں ہے، لیکن یسوع مردوں میں سے زندہ ہو، اس کی قبر خالی. فرشتوں نے کہا تھا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا تو زندہ ہوا، 40 دن تک ظاہر ہوا اپنے شاگردوں پر، آسمان پر اٹھا لیا. اب دوبارہ وہاں سے وہ آنے والا ہے. خوبی، مسیح کی خوبی، مسیح کی شخصیت کی فضیلت یہ ہے کہ پہلے بھی دنیا اسی کا انتظار کر رہی تھی. پہلے بھی وہ حقیقت منتظر تھا. منتظر کا مطلب ہے جس کا انتظار ہو، منتظر کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنے والا. تو پہلے بھی اس منتظر کا ہم انتظار کر رہے تھے، انسان انتظار کر رہے تھے اس کا کہ وہ آئے گا، مسیح آئے گا. سامری عورت نے کہا نا مسیح جب آئے گا، تو یہودیوں میں یہ امید موجود تھی کہ مسیح آئے گا. پہلے بھی اس کا انتظار تھا. اب جب وہ آ گیا اور اپنے سارے مشن کو اس نے کمپلیٹ کیا، زندہ ہوا، آسمان پر چلا گیا، اور اب اس کے آسمان پر جانے کے بعد اب بھی جو حقیقت منتظر ہے وہ مسیح ہے، کوئی اور نہیں. ابھی بھی اسی کا انتظار ہے. اور لطف کی بات یہ ہے اہل اسلام بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مسیح کا نزول یعنی آمد ہوگی. تو اب تو یہ کہ منتظر جو ہے ان میں ان کی تعداد میں بہت بڑا اضافہ ہو گیا ہے. آدھی سے بھی زیادہ دنیا جو ہے مسیح کی منتظر ہے کہ مسیح آنے والا ہے. اور اس نے خود فرمایا تھا کہ میں آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. میں الفا اور اومیگا ہوں، میں مر گیا تھا، اب میں زندہ ہوں، اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے، وہ موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. اور اس کا وعدہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یوحنا کا خط بڑا خوبصورت ہے، اس میں یہی لکھا، اس کا وعدہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اس سب کچھ کے بعد ہمارے لیے جو باقی بچتا ہے وہ امید، جس پر ہم اس کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، جس میں ہمیں ہماری باری پر جب وہ تاج ملے گا، وہ نام ملے گا، وہ مقام ملے گا، وہ تخت ملے گا. اگلا جو وقت ہے، اگلا جو عالم ہے، مسیحیوں کے 100% حق میں ہے، ایمانداروں کے 100% حق میں ہے، جہاں نہ موت ہوگی، نہ ہونہارا ہوگا، نہ درد ہوگا. اور اس سب کچھ کے لیے، اس جلال زندگی کو
اور بقا کو روشن کرنے کے لیے مسیح نے یہ سب کچھ کیا ہے. اپنی جان کا نذرانہ بھی اسے پیش کرنا پڑا تو اس نے اسے آر محسوس اسے پتا تھا کہ اس سے میری موت کی وجہ سے ہونے کیا والا ہے. بہت بڑی نجات، ریسٹوریشن، بحالی کا کام ہونے والا ہے، جس میں بنی نوع انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ، ان کی راست باز ٹھہرنے کا دروازہ کھلنے والا ہے. اس لیے مسیح نے اس وقت موت سے منہ نہیں پھیرا. یعنی کہ وہ اوپر بھاگ گیا، نہیں، موت کے سامنے کھڑا رہا اور اس نے موت کا مقابلہ کیا، فتح پائی. بس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں. تو غضب الہی سے ہمیں کون بچاتا ہے؟ خدا کے غضب سے ہمیں کون بچاتا ہے؟ مسیح کا خون. اور جب جس رات اسرائیلیوں نے مصر سے نکلنا تھا، وہ غضب جو نازل ہونے والا تھا، اس رات اس غضب سے بچنے والے کون تھے؟ جن کے دروازوں پر لہو تھا. ٹھیک ہے، جو دروازے کے اندر تھے، وہاں پر ایک کہا گیا تھا کہ گھر کے اندر چلے جانا، خون لگا دینا ٹاپ پہ، سائڈز پہ. اور اگر ان 3 نقطوں کو اکٹھا کیا جائے، جو اوپر جو نشان لگایا گیا اور جو سائڈوں پر نشان ہے، اگر اس کو مارک کیا جائے تو یہ ٹرائی اینگولر بنتا ہے. اور اگر مسیح کے ہاتھوں اور پاؤں کو دیکھا جائے اور اگر اس کو نیچے کی طرف مارک کیا جائے اور ان دونوں ٹرائی اینگولرز کو ملا دیا جائے تو یہ بنتا ہے یونین ود گاڈ. جونیتھن کان ان کا پروگرام سن رہا تھا تو وہ خیر ہے، چلے اچھی. ڈیوڈ اسٹار ایکچولی یہ یونین ود گاڈ، یہ خدا کے ساتھ اکائی کا جو ہے ایک سمبل ہے. لیکن کرسچینٹی میں کتنا زیادہ یہ واضح ہو جاتا ہے. ڈیوڈ اسٹار جو ہے یہ کرسچینٹی میں آ کر کتنا واضح ہو جاتا ہے. میں تو اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کا سمبل آف انکارنیشن بھی ہے، جہاں الہی ذات اور انسانی ذات ہمیں یونائٹڈ نظر آتی ہے. یہ ہائپوسٹیٹک یونین کا سمبل ہے. تو جہاں لہو ہے اور وہ دروازے کے اندر تھے، یہی وہ مکاشفہ ہے، دروازہ میں اور جہاں خون ہے وہاں موت نہیں ہے. یہی وہ حوالہ ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں. تو اس پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب توبہ کر لینے سے بندہ جو ہے معاف ہو جاتا ہے تو خون بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک پہلو ہے، یہ ججمنٹ کا ایک پہلو ہے. یہ تو کام خدا کا ہے نا، خون بہائے جانے کا کام تو ہم نے تو نہیں خون بہایا. یہ خون بہائے جانے والا جو معاملہ ہے یہ تو خدا کا ہے. خدا کے بیٹے نے خون بہایا ہے. اور پہلے بیل بچڑے بکرے کا خون بہایا جاتا تھا، انسانوں کا تو نہیں بہایا. خود قربانی دینے والے کا خون تو کبھی بھی نہیں بہا. وہ تو ہمیشہ دوسروں کا ہی لے کے تو خود فائدہ حاصل کیا. تو خون بہائے بغیر معافی سے مراد یہ ہے جسٹیفیکیشن تھرو بلڈ آف جیسس کرائسٹ. یہ ایک نقطہ جو یہ میرے خیال میں جو ادارہ انصاف سے وابستہ وہ سمجھ سکتے ہیں. جسٹیفیکیشن بہت ضروری ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ جی وہ کوئی اثر و رسوخ والا بندہ ہے تو اس کو کہہ دیا جائے کہ جی ٹھیک ہے تینوں معاف ہے تو اپنے بندہ ہے. نہیں، وہاں پہ یہ اپنے بندے والا اور رشوت والا معاملہ نہیں ہے. وہی نا پھر وہ کسی فلاسفر نے یہ بات کہی کہ قانون ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے جس میں کمزور پھنستا ہے، زوراور اس میں سے نکل جاتا ہے.
لیکن خدا کا قانون ایسا نہیں ہے. خدا اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو توڑ نہیں سکتا، ورنہ پھر وہ خود خدا ثابت نہیں ہوگا. اب اگر دوسروں کو اگر اس میں جو ہے اس کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی جو ایک سمجھ ہے، اٹونمنٹ کی جو سمجھ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عمل واحد ہے جس میں دو طرح کا اظہار ہمیں نظر آتا ہے. ایک انصاف کا پہلو ہے اور ایک محبت کا پہلو ہے. اگر خدا مجرم کو سزا دیے بغیر معاف کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، خیر ہے، کدی ہو جاتا ہے، پھر بچے نے چلو خیر معاف کر دو، چلو جی باپتا تو ظاہر ہو گئی. لیکن کہنے والے کہیں گے اپنا پتر سی تے دیکھو کہتا کہ خیر ہے. دوسرا ہے بولو بھائی اچھا انہیں یہ کام کیا ہے، اس کو چڑھاؤ سولی میں. تو اپنے بیٹے کو اور اپنوں کو تو میں جو مجھے راضی کر دیں کسی بھی طرح سے رشوت دے کر، پیسہ دے کر، تو میں کہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یار، ہوتا رہتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے. تو اہل اسلام جو وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم و حوا سے غلطی ہوئی تھی، تو پھر اتنی بڑی سزا کیوں دی؟ جنت سے نکالا، وہاں ہی رہنے دیتا کیا تھا؟ خطائی تو کی تھی انہوں نے، کون سا بہت بڑا پاپ کیا تھا. ہاں ان کا جنت سے نکالا جانا اس بات کا اظہار ہے کہ انہوں نے واقعی کوئی گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا. تو یہ بات بھی نظر آتی ہے. یہاں پہ ججمنٹ تو نظر آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، ان کو بعد میں پھر رابطہ بھی رکھا گیا ان سے. بائبل یہ تو نہیں بتاتی کہ نکال دیا تو پھر رابطہ نہیں رکھا. ہاں رابطہ رکھا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح پہلے ڈائریکٹ رابطہ تھا. اب کہیں دیوار تھی، اور پھر خدا اور انسان، چونکہ خدا پاک ہے انسان ناپاک تھا، نہیں اکٹھے نہیں رہ سکتے. اکٹھے ہونے کے لیے ججمنٹ کا جو تھا پہلو، اس کو جسٹیفائی کیا گیا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جسٹیفائی کرنا ہی تھا. اور اس کا اظہار یہی ہمیں نظر آتا ہے بائبل میں کہ خدا نے یہ کام خود کیا ہے، انسانوں سے نہیں ہو سکتا تھا. یہ والا کام انسانوں سے نہیں ہو سکتا تھا. تو جو انسانوں سے نہیں ہو سکتا وہ خدا کا، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے وہاں سے پھر خدا کا کام شروع ہوتا ہے. اور یہ خدا نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور نہ صرف جسٹیفیکیشن کے لیے ڈیتھ ہمیں نظر آ رہی ہے، بلکہ اس میں ہمیں خدا کی خوبی بھی نظر آ رہی ہے. اور خوبی اس لیے نظر آ رہی ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے کسی اور کے بیٹے کو نہیں دیا، اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے پیش کیا. مقدسہ مریم ہمارے لیے اس لیے بھی قابل قدر ہے کہ وہ خدا کے منصوبے میں اس نئی جو انسانیت تھی اسے اس دنیا میں لانے کے لیے وسیلہ ہو. اب یہ سرے سے کسی ہاں یہ نہیں کہتے کہ وہ نجات دہندہ ہے، وہ نجات دہندہ کی ماں ہے. پھر بعد میں آنے والے لوگوں نے اس میں بہت کچھ بڑھا چڑھا دیا، لیکن بہرحال اس سارے منصوبے میں ہر بندہ جو اس منصوبے میں شامل ہے، میں تو یہ کہتا ہوں شمعون قریظی بھی قابل قدر ہے، جس نے آ کر مسیح کی صلیب پہ اٹھانے میں مدد کی ہے اور جنہیں ساری تاریخ میں رد کیا جاتا ہے جن لوگوں کو، انہی میں سے وہ ایک شخص تھا، افریقن. تو اس میں جسٹیفیکیشن کا لو اینڈ جسٹیفیکیشن، مسیح کی کروسیفکشن میں خدا کی محبت اور خدا کا منصفانہ رویہ سامنے آیا. خود بھی وہ راست رہا اور ہمیں بھی اس نے راست پاس رہا، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں، خدا سے اس ٹوٹے ہوئے رشتے میں پھر سے بحال ہو سکے. یہ ہے بائبل. یہ بائبل کا تیسری جو آؤٹ لائن ہے ریسٹوریشن کی، وہ یوں ہمیں پایہ تکمیل تک پہنچتے ہوئے نظر آتی ہے. یہ کوئی اتنا آسان کام انسانوں کے بس میں نہیں، انسانوں کے بس کی بات نہیں. خدا نے مداخلت کی ہے اس میں. کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے. یہ چیز یہ سامنے رکھنا موضوع.
ہماری جو خوبی ہے ایمانداروں کی، مسیحیوں کی، انہوں نے اس خدا کے کیے ہوئے کام پر ایمان رکھا ہے، ایمان لائے ہیں. سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کا نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے واسطے خدا کی قدرت ہے. ہم نے اسے قبول کیا اور لاکھوں کروڑوں اور اربوں لوگ اسی کی ڈیتھ کو مانتے ہیں اور اسے حاصل ہونے والے فائدے کو وہ اپنے لیے قبول کرتے ہیں، جس میں ہماری نجات ہے، ہمیشہ کی زندگی، جلال میں داخلہ، خدا کی حضوری، اور وہ سب کچھ جو ہمیشگی دوام، سب کچھ اس میں شامل. کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے، ٹھیک ہے نا، دشمنی کی دیوار تھی بیچ میں، گناہ نے کیا کھڑی کر دی خدا اور انسان کے درمیان میں؟ در حقیقت وہ جدائی دشمنی کی حد تک تھی. اس کو دشمنی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ دشمن کبھی اکٹھے نہیں رہتے، کبوتر اور باز کبھی اکٹھے نہیں رہتے، شیر بکری کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، خدا انسان کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے. لیکن اب خدا کے حضور میں انسان اس کی عبادت کرتا ہوا نظر آتا ہے. کیسے ممکن ہوا؟ موت، مسیح کی موت کے وسیلے سے. دیکھیں نا، دشمنی کی وہ جدائی کی وہ دیوار، دشمنی کو ختم کر کے، دشمنی کا لفظ آپ کو یوحنا کے خط میں بھی ملتا ہے، دشمنی کو ختم کیا گیا، دوستی کر دی گئی. دشمنی کی جگہ اب کیا ہو گئی ہمارے ساتھ؟ خدا کی دوستی، ملاپ ہو گیا، دوبارہ سے جو ہے وہ ملاپ ہو گیا. لیکن کیسے ہوا یہ؟ بیٹے، اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا. تو میل ہو گیا تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے. یہ نجات یقینی ہے، ضرور ہی بچیں گے، ضرور ہی بچیں گے. سے مراد یہ ہے کہ دوزخ کا جو ایک جو تصور ہے ہمارے لیے وہ مومل ہوگا، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہ ہوگی. ہم بچ جائیں گے. کس چیز سے بچیں گے؟ غضب الہی سے، جس کا اظہار سزا سے. لکھا نا کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. تو اس پر سزا کا حکم سے نہیں ہوتا، مطلب یہ وہی ہے، یہ عدالتی ایک کاروائی ہے، عدالتی ایک آیت ہے کہ اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. میل ہو گیا، ضرور ہی بچیں گے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل ہے، جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا. خدا پر فخر بھی کرتے ہیں. بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے سب نے گناہ